روا روی میں نہیں، اس کا بھی ثبوت ہے میرے پاس. حدیثیں موجود ہیں کہ جو مومن محب اہل بیت باوضو اگر سو جائے تو ایسا ہے جیسے رات بھر اس نے عبادت کی ہے. یہ تولا ہی تو کار فرما ہے. اور نہ صرف یہ، ایک اور بھی یہ بھی روایت ہے کہ جو رات میں سونے سے قبل سورہ کہف کی آخری آیت پڑھ کے رات کے سو جائے، اور شرط یہاں پہ یہی ہے کہ صاحب ایمان ہو، اور سورہ کہف کی آخری آیت پڑھ کے سو جائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے رات بھر صحن کعبہ میں عبادت کی. تو یہ سب تولا ہی کی کار فرمائی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تولا اور تبرہ یہ ایسی عبادتیں ہیں جن کا کوئی وقت اور مقام نہیں ہے، وقت اور مقام کی قید سے آزاد ہے. اچھا، ایک اور خصوصیت جو اس عمل میں ہے جو دوسرے اعمال میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے دوسرے اعمال ہیں وہ آپ کرتے ہیں، آپ انجام دیتے ہیں. نماز آپ پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں، موقع میں ہوگا تو انشاءاللہ جہاد بھی کریں گے. مگر یہ سب کام وہ ہیں جو آپ کرتے ہیں. ان سب کاموں میں اللہ آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، جبکہ تولا اور تبرہ ایسی چیز ہے جس میں اللہ آپ کے ساتھ شامل ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوات آپ نبی پر بھیج رہے ہیں، اور اس صلوات میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں میں بھی شامل ہوں، میرے ملائکہ بھی شامل ہوں. اچھا، تبرہ یعنی جو دشمنان دین ہیں ان سے بیزاری، اس میں بھی اللہ شامل ہے. سورہ نساء قرآن کا چوتھا سورہ، اس کی 159 آیت ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ اس میں اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو ہماری بینات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ اس کو ہم نے کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون، ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. یہ تبرہ میں بھی اللہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو ان اعمال کی یہ خصوصیات ہیں. اچھا، اب تبرہ کا ذکر آ گیا ہے تو دو جملے تبرہ کے تعلق سے، کیونکہ آج کل کے حالات میں یہ لفظ جو ہے تھوڑا سا کنٹروورشیل ہو گیا ہے. تبرہ کا لفظ تھوڑا سا کنٹروورشیل ہو گیا ہے، تو تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے اس پر بھی غور کر لیں کہ تبرہ ہے کیا اور ہمارا فرض کیا ہے اس بات میں. حال تبرہ فروع دین میں شامل ہے، اس سے مفر نہیں ہے، مگر اس میں ہمارا فرض کیا ہے. ایک صلوات انشاءاللہ. دیکھیے، تبرہ کے 3 جز ہیں. ایک جز یہ ہے کہ جو دشمن رسول اللہ، رسول اور آل رسول ہو، کیونکہ دیکھیے تولا میں ہم نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ ولی یہ 3 ہیں، اللہ، رسول اور آل رسول، یہ ولی ہیں. تبرہ کیا ہے؟ جو ان کے دشمن ہیں ان سے بیزاری، برات. کیونکہ دوستی کا اصول یہ ہے کہ جس کے ہم دوست ہیں اس کے دوست کے بھی دوست ہیں، اور جس کے ہم دوست ہیں اس کے دشمن ہیں. یہ اصول ہے دوستی کا، اور یہی تبرہ کا بھی اصول ہے. تو تبرہ کے 3 اجزاء ہیں. ایک تو یہ کہ دشمنان دین سے دل میں نفرت، زبان سے ان سے دوری کا اعلان، اور عمل میں بھی ان کے عمل سے دور رہنا. یہ 3 ہیں. اب ان میں 2 چیزیں جو دل میں ہیں اس پر تو ظاہر ہے کسی کا کنٹرول نہیں ہے. جو ہمارے دل میں ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں، تو کسی اور کو اس سے نہ بحث ہے نہ کچھ وہ ہے.
اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے عمل سے دوری، اس میں بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ظاہر بات ہے جو دشمن رسول ہے اس کا عمل، اس کا چلن ہم کیوں اپنائیں گے؟ تو یہ بات بھی صحیح ہے۔ تو اب رہ گیا کیا؟ زبان سے اقرار۔ تو اب زبان سے اقرار میں یہاں پر تھوڑے سے کنٹروورسیز ہو گئی ہے کہ زبان سے جو تبرہ ہم کرتے ہیں، یعنی دشمنان دین سے برات کا اعلان، دوری کا اعلان کرتے ہیں، تو یہ کس طرح سے کرنا چاہیے؟ اب ریسنٹلی علماء کا یہ ایک ایڈوائز، ایک ریکمنڈیشن آیا تھا کہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے کھلم کھلا جو ہے اس چیز سے پرہیز کیا جائے، اور یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، مگر اس کا نتیجہ جو ہوا یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے علماء کے اس ریکمنڈیشن کو صحیح طور سے سمجھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے دو ایکسٹریمز پہ لوگ چلے گئے ہیں۔ ایک ایکسٹریم تو یہ ہے کہ جو ہے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ برا کسی صورت سے کہو ہی نہیں کسی کو بھی، سب صحیح ہیں۔ اور دوسری ایکسٹریم میں یہ ہو گئے کہ کچھ لوگ جو ہے نا اتنے جذباتی ہو گئے کہ وہ انہوں نے علماء کی بات کا غلط مطلب نکال لیا اور علماء کو برا کہنے لگے۔ بھائی دونوں ہی غلط ہیں، نہ یہ صحیح ہے نہ وہ صحیح ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ اتحاد بہت ضروری ہے، اس وجہ سے ضروری ہے کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے، دائرہ اسلام میں وہ آ گیا ہے، تو اب آج کے زمانے میں جب ہر طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے ہیں تو ایک متحدہ محاذ چاہیے، مگر یہ اس حد تک نہ ہو کہ اگر کسی کے بارے میں یہ پتا چل جائے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ دشمن اہل بیت بھی ہے، تو یہاں پہ مروت نہیں ہو سکتی، اس سے دوری بہرحال اختیار کرنا ہے، ورنہ پھر آپ کو ذاکر نائک سے بھی دوستی کرنی پڑے گی اگر آپ اتحاد کو اس ایکسٹریم تک لے کے جائیں۔ ہمارے علماء یہ بھی نہیں چاہتے، یہ مس انٹرپریٹیشن ہے ان کی بات کا جو ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اتحاد بھی بہرحال ضروری ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تبرہ زبان سے جو کہنا ہے تو کس طرح سے کہا جائے، اس کا بہت ہی بہترین نسخہ جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہے زیارت عاشورہ میں۔ زیارت عاشورہ سب پڑھتے ہیں اور مستحب زیارت ہے۔ یہ زیارت ہمیں دو معصوموں سے آئی ہے، 5ویں امام اور 6ٹھے امام سے۔ اور امام 6ٹھے امام کی خاص طور سے زیارت عاشورہ کے بارے میں روایت ہے، آپ سے بیان کر دوں بچوں کے لیے، کہ امام نے کہا کہ جو کوئی زیارت عاشورہ میں دعائے القمہ پڑھے تو اس کی دعا بہرحال قبول ہوگی۔ اور یہ جو زیارت عاشورہ ہے، اس زیارت عاشورہ نے ہمارے لیے بہت سارے راستے صاف کر دیے۔ دیکھیے زیارت عاشورہ اگر آپ معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے آپ کہ کچھ جہاں پر دشمنوں پر لعنت ہے، کچھ جگہ پر نام ہے، کچھ جگہ پر اشارے ہیں۔ تو اس زیارت نے حدیں بتا دی ہیں کہ دشمن اہل بیت بہرحال مقہور اور مغضوب ہے، اس سے ہمیں دوری اختیار کرنا ہے، مگر اس کے طریقہ جو ہے وہ اس زیارت نے بتا دیا، کچھ کے ناموں کے ساتھ ہے باقاعدہ۔ ابو سفیان اور معاویہ ابن زیاد سب کے نام بنام لعنت ہے، اور کہیں پر نام نہیں ہے، وہاں پہ صرف نمبرز ہیں۔ زیارت آپ پڑھ لیجئے، معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو
تبرہ کے معاملے میں ہمیں بھی یہی اصول اختیار کرنا ہے کہ جہاں ہمیں گائیڈ کیا گیا ہے کہ ان کے نام لو، جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں نام نہیں اشاروں سے کام چل جائے گا، وہاں اشاروں سے کام لو، ورنہ زبان سے اقرار تو کرنا ہی ہے اور ان سے اپنی دوری کا اظہار تو بہرحال کرنا ہے۔ صلوات الشریف ذرا ایک صلوات اور ارشاد فرمائیے۔ حسن آ گیا، ایک اور صلوات ہے تھوڑا سا۔ علماء کسی بات کے لیے ریکمینڈ کریں تو پہلے اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ انہوں نے جو کہا ہے کچھ نہ کچھ سوچ سمجھ کے کہا ہے، مگر یہ ہے کہ اس کو آپ ان کی صحیح عبارت کو معلوم کرنے کی کوشش کیجئے، کسی کی کہیں سنی پہ بھروسہ مت کیجئے، یہ درخواست ہے۔ اور ایک اور صلوات اور تھوڑا سا اب تبرہ میں دشمن اہل بیت سے دوری ضروری ہے، جیسا میں نے کہا یہ تولا کا مقدمہ ہے، بغیر اس کے تولا پوری طرح سے ہمارے دل میں سما نہیں سکتا، اور یہ دونوں تولا اور تبرہ دونوں فروع دین کا جز ہیں، حصہ ہیں، اس کے بغیر ہماری گاڑی آگے، نجات کی گاڑی آگے بڑھ نہیں سکتی۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ اس کا بھی سبق ہمیں، ہر چیز کا سبق ہمیں کربلا سے ملتا ہے، اگر کوشش کریں تو ہر چیز کا۔ کربلا میں امام حسین نے چند گھنٹوں میں پورے دین اسلام کو انکیپسولیٹ کر دیا ہے کہ اگر ڈھونڈے تو آپ کو اپنے ہر مسئلے کا جواب کربلا سے مل جائے گا۔ اور کربلا میں ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے جو ہمارے آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ تبرہ دشمن سے دوری کس طرح سے ہو، یہ بھی ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں زیادہ دور جانا نہیں ہے، ایک ایسے بندے کو دیکھنا ہے جس کے لیے امام معصوم نے کہا ہے کہ وہ فقیہ ہے، کسی اور نے ان کی سند نہیں ہے، ورنہ فقیہ تو بہت گزرے ہیں، مگر کائنات میں اس سے بڑا فقیہ شاید کوئی نہیں ہے، کیونکہ اسے امام معصوم نے تحریر میں سند دی ہے۔ جب امام نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا تھا تو یہی تو القاب تھے، الی الرجل الفقیہ، یہ میرا خط رجل فقیہ، مرد فقیہ کے لیے۔ معصوم کسی کو اپنی زندگی میں فقیہ کا لقب دے تو ایک بات یاد رکھیے کہ معصوم کا علم ما کانا و ما یکون ہے، وہ جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو آگے ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اور اس علم کو رکھنے کے بعد امام جب کسی کو کسی چیز کی سند دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اگر کسی کو فقیہ کہہ دیں تو وہ فقیہ تھا، فقیہ ہے اور فقیہ رہے گا۔ عاشور کے دن ظہر کا وقت ہے اور امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ اور لشکر یزید سے بات کرو کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دو تاکہ ہم نماز ظہر ادا کر لیں۔ تو وہاں سے کسی نے آواز لگائی کہ حسین تم نماز پڑھ کے کیا کرو گے، تمہاری تو نماز بھی قبول نہیں ہے۔ تو اس وقت حبیب تلوار ٹیک کے کھڑے ہوئے
اور انہوں نے اس گستاخی کرنے والے کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے کیا کہا یبن الزانیہ. تاریخ میں یہ الفاظ ہیں حبیب کے، یعنی حبیب نے کہا کہ اے فاحشہ عورت کے بیٹے، تو نے صفت رسول کے لیے کیا کہا یہ. اور اس کے بعد پلٹ کے امام سے اجازت چاہی جنگ کی. یہ حبیب جو جیسا میں نے کہا کہ اس سے بڑا فقیہ کائنات میں نہیں ہے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دشمن سے اس طرح سے تبرہ کرو، اور اگر کبھی سخت الفاظ بھی استعمال کرنا پڑے تو ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ پہلے یہ جان لو کہ جس سے بات کر رہے ہو وہ حقیقتاً دشمن ہے. اور پھر حبیب کا ذکر آ گیا ہے تو اسی سے ربط مسائل. تھوڑا سا حبیب کے بارے میں، حبیب جب یاد آ گئے تو حبیب کی بڑی عجیب شخصیت ہے. حبیب حسین کے بچپن کے ساتھی ہیں، اور حبیب کے بارے میں واقعات ملتے ہیں کہ جب حبیب ابھی بچے تھے، رسول نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، تو ان بچوں میں سے رسول نے ایک لڑکے کا انتخاب کیا اور اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کو پیار کیا اور شفقت کا اظہار کیا. لوگوں نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اتنے بچوں میں آپ نے اس بچے کے اوپر اپنی شفقت کا اظہار کیوں کیا؟ تو رسول نے کہا کہ تم نے اس بچے کا عمل نہیں دیکھا. یہ بچہ جہاں جہاں میرا حسین چلتا ہے تو یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور جہاں حسین کا قدم اٹھتا ہے وہاں کی خاک اٹھا کے اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے. اس بچے کی حسین سے محبت ہے تو اس وجہ سے میں نے اس پر شفقت کا اظہار کیا ہے. یہ حبیب ابن مظاہر تھے، اور حبیب ابن مظاہر اور حسین کا ساتھ بچپن کا ساتھ ہے. حبیب کو حسین جب کربلا میں دشمنوں میں گھر گئے تو حسین نے کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا تو اپنے اس بچپن کے دوست کو. حبیب کوفہ میں تھے تو جب زینب نے حسین سے کہا کہ بھیا آپ کے دشمن تو بڑھتے جا رہے ہیں، ہر طرف سے لشکر آ رہے ہیں اور آپ گھرتے جا رہے ہیں، آپ اپنے مدد کے لیے کسی کو کیوں نہیں بلاتے؟ تو حسین نے کہا کہ ہاں بہن زینب، میں بلاتا ہوں مدد کو. پھر حسین نے ایک نامہ لکھا خط کہ یہ حسین ابن علی کی طرف سے رجل الفقیہ کے لیے، اور یہ خط حبیب کو بھیجا گیا. حبیب کو جب یہ خط ملا تو حبیب اس وقت کھانا کھا رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ. کسی نے دخل بات کیا. حبیب نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی نا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، حسین کا نام سننا تھا. حبیب تڑپ گئے، آگے بڑھے، دروازہ کھولا، اس نے خط دیا. حبیب نے خط کھولنے سے پہلے آنکھوں کو لگایا، اس کے بعد خط کھولا، خط کو پڑھا اور پھر اپنے پاس رکھ لیا. بیوی نے پوچھا حبیب سے کہ حبیب کس کا نامہ ہے؟ کہا حسین کا خط ہے. بیوی نے کہا کہ زوجہ نے کہا کہ حبیب حسین نے کیا لکھا ہے؟ کہا حسین نے مدد کے لیے بلایا ہے. پھر بھی زوجہ نے کہا حبیب کیا سوچ رہے ہو؟ حبیب نے کہا کہ سوچ رہا ہوں. زوجہ بھی ایسی مومنہ تھی کہ اس نے کہا حبیب حسین تمہیں مدد کے لیے بلائے اور تم ابھی سوچ رہے ہو؟ حبیب تم بیٹھو، اپنی تلوار مجھے دو، میں جاؤں گی حسین کی مدد کے لیے. حبیب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین بلائے اور میں نہ جاؤں؟ میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، حالات آج کل کے سازگار نہیں ہے، میں مدد کے لیے جاؤں گا. اور حبیب نے اپنے غلام کو اپنا گھوڑا دیا اور کہا کہ جاؤ اس میدان میں وہاں پہ میرا انتظار کرنا. اور پھر رات کا وقت ہوا، حبیب چھپتے چھپاتے چلے اور پہنچے، مگر حبیب کو وہاں اس جگہ تک پہنچنے میں دیر ہو گئی. تو جب قریب پہنچے تو حبیب نے سنا کہ غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے کہ اے گھوڑے، میرے آقا کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے اور حسین کی مدد کے لیے جانا ہے، مگر تو فکر نہ کرنا گھوڑے، اگر میرے آقا کسی وجہ سے نہیں آئیں گے تو میں تجھ پہ سوار ہو کے مولا حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا. تو حبیب نے جب یہ سنا تو آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا آقا حسین مجھے بلائے اور حبیب نہ جائے؟ ہاں مگر میں تجھے آزاد کرتا ہوں، میں تجھ سے خوش ہوا. اب یہاں پہ دو روایتیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ غلام بھی حبیب کے ساتھ چلا اور ایک میں ہے کہ غلام نہیں صرف حبیب آئے. بہرحال حبیب کسی نہ کسی طرح کربلا پہنچ گئے، اور کربلا جب پہنچے تو ایک
حسین کے ساتھیوں میں ایک تکبیر کا شور اٹھا، سب لوگ حبیب کو دیکھ کے خوش ہو گئے کہ مولا کا مدد کرنے والا، مولا کا چاہنے والا آ گیا ہے۔ اور جب تکبیر کا شور اٹھا تو خیمے میں زینب نے بھائی سے پوچھا کہ بھیا حسین یہ تکبیر کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ تو حسین نے کہا کہ بہن میرا بچپن کا ساتھی حبیب آیا ہے، اسی وجہ سے لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو زینب نے کہا کہ جب بھیا حبیب کو میرا سلام کہہ نا۔ حسین نے حبیب کو جب زینب کا پیغام دیا تو حبیب نے اپنا منہ پیٹ لیا کہ یا اللہ علی کی بیٹی اور ہم غلاموں کو سلام کہیں۔ حبیب میں کہوں گا حبیب تمہارا زینب نے جب سلام کیا تو تمہارا یہ حال ہے، حبیب اس وقت تمہارا کیا حال ہوتا جب تم دیکھتے کہ زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے؟ اس وقت تمہارا کیا حال ہوتا جب تم دیکھتے کہ زینب دربار یزید میں کھڑی ہے؟ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔